27ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل سورہ مطففین تک کا خلاصہ ہمارے مطالعے میں آیا تھا۔ اب آگے سورہ انشقاق ہے، جس میں فرمایا گیا زمین و آسمان ایک دن پاش پاش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ انہیں ایسا حکم دے گا، وہ بے چوں و چرا اس کی تعمیل کریں گے۔ اس روز جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، اور اس روز جزا و سزا کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا۔ سورہ البروج کے مطابق کافر اہل ایمان پر جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے، اس پر انہیں تسلی دیتے ہوئے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ ایمان لانے والوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا، مگر ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ اس طرح اب اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی سختیوں کو گوارا کر لیں، مگر ایمان کی راہ نہ چھوڑیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ظالموں کو سزا دے کر رہے گا۔ ظالموں سے کہا وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہیں، فرعون اور سمود جیسے طاقت والوں کے انجام سے سبق لیں۔ سورہ طارق میں کہا گیا کہ کائنات کے سیاروں کا نظام گواہ ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم رہ سکے۔ خود انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا، پھر جو اللہ اسے وجود میں لا سکتا ہے وہ یقیناً دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تاکہ ان کے اس تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کی سزا بھگتنے سے کوئی اسے بچا نہ سکے گا۔ خاتمہ پر بتایا کہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے قرآن والوں کو زک دے دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ سورہ اعلیٰ، اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب اور تدریج ہے جو تمام تر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ جس طرح زمین کی نباتات آہستہ آہستہ گنجان و سرسبز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی یہ نعمت قرآن بھی آپ پر درجہ بدرجہ نازل ہوگی، یاد کرائی جائے گی، اور آپ اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح پیش آنے والی مشکلات کے اندر سے بھی وہی آہستہ آہستہ راستہ نکالے گا۔ بتایا کہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کو تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ لوگوں کو ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کے انجام کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی ہے، جس کی نعمتیں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور برتر ہیں۔ سورہ غاشیہ، تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس وقت انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا بلند جنت میں۔ یہ منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیزوں پر بھی غور نہیں کرتے۔ یہ اونٹ جن کے بغیر صحرا میں ان کی زندگی ممکن نہیں، یہ آسمان، پہاڑ اور زمین کیا کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے؟ اور جو اللہ انہیں بنانے پر قادر ہے، وہ قیامت لانے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور جزا و سزا دینے پر کیوں قادر نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں۔ آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، سو آپ نصیحت کیے جائیے، آخر کار انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا حساب لیں گے۔ سورہ فجر، صبح سے رات تک کا سارا نظام گواہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں، تو پھر انسان کی پیدائش بے مقصد کیسے؟ انسانی تاریخ میں عاد و سمود اور فرعون جو انجینئرنگ کے کمالات اور فوجوں کے مالک تھے،
جب انہوں نے سرکشی کی اور حد سے زیادہ فساد پھیلایا تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب سرکشوں کی گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، جو نہ خود یتیموں اور بے کسوں کا خیال کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے یعنی فلاحی نظام کو قائم کرنے پر اکساتا ہے، وہ ایک عذاب کا شکار ہو گیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا خدا اسے آزماتا ہے، اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، واقعہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں، وراثت کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، پیسے کی محبت میں گرفتار ہو۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب سمجھنا کس کام کا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کر لیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اور جو فرما برداروں میں شامل رہا اس سے کہا جائے گا اے اطمینان پانے والی روح، چل اپنے رب کی طرف، اب تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ بلد۔ اللہ نے مکہ کی زمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا۔ اسی نے آنکھیں، زبان اور ہونٹ دیے، بھلائی برائی کی تمیز دی۔ اللہ کے احسان کا تقاضا تھا کہ اس کے شکر گزار اور اس کے بندوں کے ہمدرد اور مددگار بنتے، مگر یہ ناشکرے اور مال و نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور جو ایمان لانے والے ایک دوسرے پر صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، وہی برکت اور خوش قسمتی کے مستحق ہیں۔ سورہ شمس۔ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو دونوں میں تمیز کی سمجھ دی ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو برے رجحانات سے پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اچھائی کے جذبہ کو دبا کر برائی کو ابھرنے دے گا تو نامراد ہوگا، جیسے قوم سمود ہوئی۔ سورہ اللیل۔ جو آدمی اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرے، خدا ترسی اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو تغافل کرے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے سے وہ راضی ہوگا۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ، یہ دونوں صورتیں مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ روایات میں ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا، بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا، جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کی شدت کے عادی نہ ہوئے تھے۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا، آپ کو ناواقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ بس طریقہ یہی ہے کہ دعوت کی مشقت کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں۔ سورہ 3۔ بڑے رسولوں کی دعوت کے مراکز انجیر کا پہاڑ یعنی جودی جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز یعنی بیت المقدس، کوہ طور موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا مقام اور امن والا شہر مکہ، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر وحی کے مقام کی قسم کھا کر کہا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دینی مرکزوں کی تاریخ سے ثابت قوموں کے انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی اب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا و سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ بقیہ خلاصہ انشاءاللہ کل ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم